بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کے احوال، حالات اور کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اس ہفتے انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی ولادت با سعادت، آپ کے پیدا ہونے کے وقت کے حالات اور واقعات اور چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور انبیاء اکرام تشریف لائے، سب کے سب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ تھے، حسب نسب کے اعتبار سے برتر تھے۔ کوئی کسی کے نسب میں نگاہ کے اعتبار سے کوئی بگاڑ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولدت من نکاح لا من سفاح۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ میری ولادت اور میری پیدائش وہ نکاح کے ذریعے سے ہوئی ہے، وہ بدکاری کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ اور فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سوالات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب کی ولادت اور سب کا نسب وہ محفوظ ہے اور ان میں نگاہ کے اعتبار سے کوئی بگاڑ نہیں۔ بہرحال عبد المطلب جو آپ علیہ السلام کے دادا تھے، انہوں نے ایک منت مانگی تھی کہ جب میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو میں ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں 10 مضبوط بیٹے دیے، قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اللہ نے ان کو شرف دیا، مقام دیا۔ قبیلہ قریش میں بڑے ممتاز سردار تھے۔ ان کے ایک محبوب ترین بیٹے تھے عبداللہ، جو آپ علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے قرعہ ڈالا 10 بیٹوں کا، تو ان میں عبداللہ کا نام نکل کر آیا۔ عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے عبداللہ کو ساتھ لیا اور ساتھ میں چھری لی کہ انہیں جا کر ذبح کروں گا اور اپنی نظر اور منت پوری کروں گا۔ ان کی بہنوں وغیرہ نے اور سب نے کہا کہ آپ عبداللہ کے بدلے کوئی دوسری ترکیب سوچیں۔ لہذا مشورہ ہوا اور یہ بات طے ہوئی کہ قرعہ ڈالا جائے گا اور ایک قرعے میں 10 اونٹ اور ایک قرعے میں عبداللہ کا نام، کیونکہ اس زمانے میں ایک انسان کا خون بہا 10 اونٹ ہوا کرتا تھا، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کا خون بہا 10 اونٹ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی، قرعہ ڈالا گیا، نام عبداللہ کا آیا، پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر نام عبداللہ کا آیا۔ ایسے جب تک 100 اونٹ نہیں ہو گئے تب تک عبداللہ کا نام نکل کر آیا۔ جب 100 اونٹ مکمل ہو گئے تو اس کے بعد اونٹوں کا قرعہ نکلا اور عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اپنی منت پوری کی۔ اسلام نے
زمانہ جہالت کی اس رسم کو برقرار رکھا، اور اسلام نے بھی یہ قاعدہ رکھا کہ اگر کسی کا خون بہا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کا خون بہا 100 اونٹ ہے۔ بہرحال عبد المطلب نے اپنی منت پوری کی، اور عبد المطلب نے اپنے محبوب ترین بیٹے عبداللہ، جو سب بیٹوں میں ممتاز تھے، اپنی شرافت کے اعتبار سے، اپنے نسب کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ان کا نکاح قبیلہ بنو زہرہ کی سردار کی بیٹی حضرت بی بی آمنہ سے کیا، جو قبیلہ قریش کی اس وقت کی ممتاز ترین خاتون تھیں، اعلیٰ نسب کی تھیں، خوبصورتی کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے اعلیٰ خاتون تھیں، ان کا نکاح ہوا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے والد عبداللہ اور بی بی آمنہ کا نکاح ہوا، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ وقت پہلے حضرت عبداللہ کا سفر ہوا اور ایک سفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام میرے بطن میں تھے تو میں نے عجیب و غریب برکتوں کا ظہور دیکھا، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جو اس بات کی پیشن گوئی کر رہے تھے کہ عن قریب تمہاری کوکھ میں پلنے والا بچہ ایک عظیم شخصیت ہے، اور یہ ایک بڑا آدمی بنے گا، اور پوری امت کا ہادی اور پوری امت کا رہبر بنے گا، اور اللہ کا مقرب بندہ بنے گا۔ ایسی برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا۔ چنانچہ دوسری طرف آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت کچھ ایسی علامات کا ظہور ہوا جس سے کسریٰ اور فارس کے لوگ پریشان ہو گئے اور کشمکش میں پڑ گئے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ کسریٰ میں، اس کو فارس کہتے ہیں، وہاں ایک آتش کدہ تھا جس میں آگ جلا کرتی تھی اور لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور کئی سینکڑوں سال سے وہ آگ بجھی نہیں تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، وہ آگ ایک دم بند ہو گئی، بجھ گئی۔ دوسری ایک علامت یہ ظاہر ہوئی کہ کسریٰ کے 14 کنگورے ایک دم گر گئے، فوراً گر گئے۔ اور تیسری علامت یہ ظاہر ہوئی کہ ایک نہر تھی جس کا نام ساوا تھا، وہ نہر جاری تھی اور اس میں پانی تھا، لیکن ایک دم وہ نہر خشک ہو گئی اور اس میں پانی ختم ہو گیا۔ وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے اور اس عجیب و غریب واقعات سے وہ کشمکش میں پڑ گئے۔ وہاں کے جو پرانے لوگ تھے، اہل کتاب تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے اس کی یہ تعبیر دی۔ انہوں نے کہا یہ سب علامات اور یہ سب عجیب و غریب چیزیں اس بات کی پیشن گوئی ہیں کہ عن قریب آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کی بعثت ہونے والی ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ 14 کنگارو جو گرے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس وقت جو بادشاہ فارس کا ہے اس کی 14 پیڑھیوں تک، یعنی 14 بادشاہوں تک اس کی بادشاہت باقی رہے گی، اس کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس وقت جو بادشاہ تھا اس سے لے کر 14 بادشاہوں تک وہ حکومت باقی رہی، اور اس کے بعد وہاں کی حکومت ختم ہو گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے یہ علامات ظاہر ہوئیں۔ جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ بچوں کو دیہات بھیجا کرتے تھے تاکہ دیہات کی فضا کے اندر بچے پلیں، ان کا نشو و نما اچھا ہو اور ان کی صحت اچھی ہو، ان کی زبان اچھی ہو، کیونکہ اس زمانے میں خالص عربی دیہات میں بولی جایا کرتی تھی، لہٰذا بڑے خاندان کے لوگ اپنے بچے کو دیہات بھیجا کرتے تھے۔ سال میں 1 مرتبہ قبائل آیا کرتے تھے اور بچوں کو لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ وقت آیا اور جب وہاں سے عورتیں آئیں اور وہاں بچوں کو لینے لگیں تو آپ علیہ السلام کو پیش کیا گیا، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے عورتیں آتی اور آپ کو آگے دیکھ کر آگے بڑھ جاتی کہ یتیم بچہ ہے
اس کے دادا اور ماں سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ لہٰذا عورتیں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں اسلام لائیں، وہ بھی آئیں، بہت کمزور تھیں، ان کی سواری بھی بہت لاغر اور کمزور تھی۔ آخر میں آئیں، ان کو کوئی بچہ نہ ملا، انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، سب بچے ختم ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بدتر اس کو لے لیا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے آپ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا، خود فرماتی ہیں کہ عجیب و غریب برکتوں کا ظہور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ میں کمزور تھی، میرا دودھ پیتا بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا، میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، میرا بچہ کئی دنوں سے بھوکا تھا اور وہ اس وجہ سے سو نہیں پایا تھا، لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام میری گود میں آئے، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں دودھ بھر دیا۔ آپ علیہ السلام نے سیراب ہو کر دودھ پیا اور میرے بچے نے بھی دودھ پیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس رات ان دونوں نے سیراب ہو کر دودھ پیا اور سکون اور اطمینان سے سو گئے۔ دوسری برکت کا ظہور اس طرح ہوا، فرماتی ہیں ہماری ایک اونٹنی تھی جو نہایت لاغر تھی، نہایت کمزور تھی اور اس کے تھن خشک ہو گئے تھے، اس میں دودھ نہیں تھا۔ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو ہم نے اپنے پاس لیا، میرے شوہر جن کا نام حارث تھا، جو آپ علیہ السلام کے رضاعی باپ تھے، فرماتی ہیں کہ وہ اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ لاغر اونٹنی، اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں اور دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اس کا دودھ دھویا اور ہم نے اس رات سیراب ہو کر دودھ پیا اور ہم نے اطمینان کے ساتھ رات گزاری، ہم سو گئے۔ اس کے بعد صبح کو ہم لوگ اپنے گھروں کو نکلے۔ تیسری برکت کا ظہور اس وقت ہوا، فرماتی ہیں کہ میری سواری انتہائی لاغر، انتہائی کمزور تھی، قافلے میں سب سے پیچھے میں آئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے آپ علیہ السلام کو لے کر میں سواری پر بیٹھی تو وہ اس اونٹنی میں، اس سواری میں پتہ نہیں کہاں سے جان آ گئی، اور وہ اونٹنی جو سب سے پیچھے تھی، حال یہ تھا کہ وہ قافلے میں سب سے آگے دوڑ رہی تھی۔ حلیمہ سعدی رضی اللہ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں، عورتیں تھیں، کہنے لگیں کہ حلیمہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا حال ہے؟ تم جب آئی تھی تو تمہاری سواری تو بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی اور ابھی آگے دوڑ رہی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ کمال تو میرے اس بچے کا ہے، اس بچے کی برکت ہے جس کو تم نے ٹھکرا دیا تھا، کہ اس کی برکت سے میری سواری میں جان آ گئی اور اللہ نے اس کو طاقت عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ان کی زندگی میں برکتیں رکھیں۔ حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں جب ہم اپنے گھروں کو لوٹے، بنو سعد کو لوٹے تو قحط کا زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، خشک سالی کا زمانہ تھا، دانے دانے کے لیے لوگ محتاج ہو رہے تھے، ہمارا گزر بسر جانوروں پر تھا، مویشیوں پر تھا، بکریوں پر تھا۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ ہماری جو بکریاں تھیں وہ چرنے کے لیے جاتی تو وہ لوٹتی تو اس حال میں لوٹتی کہ ان کے تھن بھرے ہوئے ہوتے اور خوب دودھ نکلتا تھا، حالانکہ دوسرے لوگوں کی بکریاں جاتی تو وہ ان کو نہ چارہ ملتا، نہ وہ بھرپیٹ لوٹتی۔ فرماتی ہیں کہ حال یہ تھا کہ دوسرے لوگوں کی بکریاں کا دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکلتا تھا اور ہماری بکریاں پوری سیراب ہو کر عادی تھیں اور ان سے ہم دودھ پیتے تھے۔ میں عزیز و دوستو، یہ تمام حالات اور یہ تمام واقعات اس وقت کے ہیں جب آپ علیہ السلام بچپنے کے اندر تھے، اور یہ سب چیزیں اس بات کی علامت اور اس بات کی پیشن گوئی کر رہی تھیں، اور حلیمہ سعدیہ بھی یہ سمجھ گئی تھیں کہ میرے پاس یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ عن قریب ایک عظیم شخصیت بنے گا، عن قریب یہ ایک بڑا آدمی بنے گا جس کے سامنے ساری دنیا سرنگوں ہوگی۔ لہذا 2 سال کا وقت پورا ہوا اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس چھوڑوں، چنانچہ میں گئی مکہ اور آپ کی والدہ سے کہا کہ کچھ وقت اور آپ علیہ السلام کو میرے پاس رہنے دیں۔ ان کی والدہ مان گئیں اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو کچھ اور وقت کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا۔
بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی والدہ نے کہا کہ آپ ان کو واپس لے جاؤ۔ چنانچہ 4 سال کے بعد آپ علیہ السلام کو دوبارہ حلیمہ سعدیہ لے کر آئیں اور اپنی والدہ کے پاس آئیں۔ اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس آپ علیہ السلام 2 سال رہے۔ 6 سال کی عمر میں جب بی بی فاطمہ مدینہ منورہ گئیں تو راستے میں مقام ابا پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی کفالت اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ عبد المطلب آپ کو بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار سے شفقت سے آپ کو رکھتے تھے، لیکن 2 سال کے بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بچپنے میں آپ علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا ولادت سے پہلے۔ 6 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جب آپ علیہ السلام بڑے ہو کر آپ کے اخلاق فاضلہ اور آپ کے عادات و اخلاق لوگوں کے سامنے ہوں تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ باپ کی تربیت کا اثر ہے، باپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے، ماں کے تربیت کا اثر ہے۔ فرمایا کہ اس میں اللہ کی حکمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ علیہ السلام کی تربیت کی اور آپ علیہ السلام کو وہ اخلاق عطا کیے، وہ علوم عطا کیے کہ جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیے۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے نبی جی، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو بے راہ پایا تو ہم نے آپ کو راہ دکھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا آپ علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے آپ علیہ السلام کی وہ تربیت کری اور آپ کو وہ اخلاق سکھائے اور آپ کو وہ علوم سکھائے کہ جن کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آپ علیہ السلام کے ان واقعات کو بار بار سننے اور سمجھنے کا موقع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان قریب انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ علیہ السلام کے بچپنے کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ آج انشاءاللہ عیدگاہ میں ایک اجتماع ایک جوڑ رکھا گیا ہے جس میں راجستھان کے انشاءاللہ ذمہ دار تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے بڑی درخواست ہے کہ وہاں پہنچیں۔ انشاءاللہ اجتماع کی جگہ بھی طے ہوگی اور وہاں کے تقاضے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔